یا پروردگار ہر لمحہ معافی کا میں طلبگار، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستانیوں، دوستوں، عزیزوں، آج ویڈیو پہ بات کروں گا جی کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر، ملک کے اندر شور ڈالا ہوا ہے جی کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں، نواز شریف صاحب وطن آئیں گے جی، وطن آئیں گے، وطن آئیں گے، وطن آ کے پاکستان کو سنبھالیں گے، پاکستان کو مشکل حالات سے نکالیں گے۔ یہ ساری چیزیں آج اس پہ انالیسس کروں گا جی، اور آنے والے وقت میں جو مشکلات نواز شریف صاحب کے لیے ہوں گی اس پہ بھی چند ایک باتیں کروں گا۔ بات یہ ہے جی کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ جس وقت رجیم چینج ہوا، جس وقت عمران خان صاحب کو حکومت سے نکالا گیا، اس وقت جو تمام کانسپریسی ہے وہ طے ہوئی جی، امریکہ بقول برطانیہ، بقول جناب ذرائع کہ سارے معاملات جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کچھ مختلف ممالک کے وفود جو ہیں وہ ملاقات کرتے رہے۔ اس میں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے بتانے کی ضرورت ہے کون کون مل رہا تھا، کون کون نہیں مل رہا تھا، لیکن یہ سب معاملات ہو رہے تھے۔ کوئی یہاں سے جا رہا تھا، کوئی وہاں سے آ رہا تھا، کوئی یہاں سے جا کے وہاں کسی اور جگہ سٹے کرتا تھا، اور اس کے بعد جناب پھر وہاں سے نواز شریف صاحب چھپ چھپا کے، لوگوں سے بچ بچا کے، میڈیا سے بچ بچا کے وہ جناب رات کے اندھیرے میں ملاقاتیں کرتے تھے کسی اور کے گھر میں، اور جو یہاں سے جاتے تھے وہ بھی کسی اور کے گھر میں جا کے ملاقاتیں کرتے تھے، بتانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا نواز شریف صاحب کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا جو سوالات اس وقت پاکستان کے اندر عوام کے اندر جنم لے چکے ہیں، کیا ان کا مقابلہ کر سکیں گے؟ باقی جو معاملات ہیں وہ ان کے عدالت کے اندر یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ناراضگی، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ فرض کر لیں جی کہ اسٹیبلشمنٹ خوش ہو گئی، خوش ہوئی یا نہیں ہوئی یہ آپ کو بھی معلوم ہے، پاکستان کی عدلیہ ان کو ریلیف دے دیتی، مکمل پروٹوکول کے ساتھ جناب وہ پاکستان لینڈ کر دیں۔ عمران خان صاحب بھی آپ فرض کر لیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مکمل طور پر وہ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، کہ آ جائیں جی مقابلہ کریں۔ یہ آپ فرض کر لیں، ویسے بات ماننے والی نہیں ہے کہ وہ اس دن بھی انہوں نے جلسے میں کہا تھا کہ میں NRO اس معاملے میں نہیں دوں گا، میں فائٹ کروں گا، لیکن وہ کہتے ہیں سارا جاتا دیکھیے تو آدھا دیجیے گواہ۔ جس وقت جو عمران خان صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ 35-36 مقدمات ان پہ درج کیے گئے صرف اس وجہ سے کہ پریشر ڈالا جائے اور ان کو نواز شریف کی واپسی پر رضامند کیا جائے کہ آپ بھی راضی، ہم بھی راضی۔ باقی رہی سوال جی کہ جوید لطیف صاحب انہوں نے شور کرنا شروع کر دیا، اس کے ساتھ اچانک ایک آواز آنا شروع ہو گئی جی کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ آپ کو آواز پہلے سنائی دیتی جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اس وقت آپ کو یہ آواز سنائی دیا کرتی تھی اکثر، مجھے نیند نہیں آتی۔ پٹرول مہنگا ہوا جی 3 روپے، مجھے نیند نہیں آتی۔ بجلی مہنگی ہوئی 2 روپے، مجھے نیند نہیں آتی۔ کوئی اور پاکستان کے اندر چیز مہنگی ہوئی، مجھے نیند نہیں آتی۔ یہ صدا سنائی دیتی تھی اس وقت جس وقت جناب نواز شریف صاحب لندن میں تھے، حکومت عمران خان صاحب کی تھی۔ اب خدا کا کرنا، وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہوا کہ وہ اپنے ہی آگے وہ سب تمام سوالات کے جواب آ گئے جناب، کہ بھائی صاحب وزیر اعظم بن گئے زرداری صاحب کے تعاون سے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے تعاون سے، اور جناب حکومت میں آ گئے جناب چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب کچھ دھاگوں کے حوالے سے، اور اس کے بعد جناب پھر IMF کے جناب چکر لگانے شروع کر دیا، اور اس کے بعد جناب اللہ کا فضل ہوا کہ جناب مہنگائی پاکستان کے اندر بڑھتی 42% تک پہنچ گئی، ڈالر 230 روپے تک چلا گیا۔ پاکستان کی انڈسٹری گیس مہنگی، بجلی مہنگی کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ پاکستان کے جو آرڈر گزشتہ عمران خان صاحب کے دور میں تھے وہ تقریباً کینسل ہونے شروع ہو گئے، لوگوں کو فیکٹریوں سے فارغ کرنا شروع کر دیا، لوگ بے روزگار ہونا شروع ہو گئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اب لوگوں کے اندر اتنی سخت نہیں رہی کہ وہ بجلی کا بل دے سکیں، بجلی اور مہنگی ہو رہی ہے، پٹرول اور مہنگا ہو رہا ہے۔ IMF کہہ رہی ہے جی بوجھ ڈالو، ٹیکسز مزید لگائے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے مہنگائی اور بڑھتی جا رہی ہے۔ اس وقت جو وہ مہنگائی کی ریشو ہے جی وہ 45%، کتنی جی؟ 45%۔ اور جب
سب کچھ معاملات طے ہو جائیں، نواز شریف صاحب آ جائیں گے، کیا عوام اتنی جاہل ہے؟ کیا عوام کو نہیں معلوم کہ معاملات کون طے کر رہا ہے؟ یہاں سے جناب فون جاتا لندن، آرڈر آتے ہیں واپس لندن سے، کس کو کیا کرنا، کس نے کیا کرنا۔ یہاں سے وفد جاتا ہے جناب لندن، معاملات طے ہوتے ہیں لندن کے اندر۔ اس کے بعد جناب زرداری صاحب فون کرتے ہیں لندن، شہباز شریف صاحب روزانہ کی ڈائری دیتے ہیں لندن، مریم نواز صاحبہ روزانہ کی ڈائری دیتی ہیں لندن، خاقان عباسی صاحب رابطہ کرتے ہیں لندن، جویل لطیف صاحب رابطہ کرتے ہیں جی لندن، راجہ پرویز اشرف صاحب رابطہ کرتے ہیں جی لندن۔ وزیر اعظم کون ہوا جی؟ اب عابد شیر علی صاحب کہاں رہتے تھے جی؟ لندن۔ اب آ گئے جی واپس، حمزہ شہباز شریف صاحب چلے گئے جی لندن۔ حکومت کہاں سے چل رہی ہے جی؟ لندن سے۔ یہ کوئی جھٹلا نہیں سکتا، کوئی بھول نہیں سکتا۔ زرداری صاحب اگر حکمران ہوں گے تو حکومت چلے گی جی دبئی سے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی حکومت آئے گی تو وہ پاکستان سے چلے گی جی۔ کیوں؟ باقی میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اس وقت وہ بھی جو رابطے ہیں ان کے وہ لندن میں ہیں، وہ بھی زیر عتاب ہیں لندن کے۔ باقی کچھ لوگ اور لوگ ہیں، 3 دفعہ اور کا ہے، سمجھ لیں 3 دفعہ کا مطلب ہے کہ 3 طرف سے کچھ اور بھی لندن میں رابطے کر رہے ہیں۔ باقی آنے والے وقت میں فیصلہ ہوگا جی کہ کیا پاکستان کا مستقبل ہوگا، کیا جناب نواز شریف صاحب کا مستقبل ہوگا۔ یہ فیصلے طے ہونے ہیں جناب جا کے امریکہ کے اندر۔ کیوں؟ اور جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ گارنٹی دو، اور کے بعد گارنٹی دیں گے جی امریکہ گارنٹی دے گا، جس طرح مشرف صاحب کے دور میں NRO کروایا گیا تھا جناب کونڈا لیزا رائس کے بقول، اس میں امریکن اسٹیبلشمنٹ جو شامل تھی اسی نے گارنٹی دی تھی۔ اور اسی طرح اب دوست ممالک اور امریکہ برطانیہ گارنٹی دیں گے کہ یہ سب اچھے بچے بن کے وقت گزاریں گے، آپ سر نیچے کر کے آپ کی تابع داری کریں گے، خدمت کریں گے، آپ کی ٹانگیں دبائیں گے، آپ کے پاؤں دبائیں گے، کندھے دبائیں گے، ہر طرح آپ کو خوش رکھا جائے گا۔ لیکن ہوگا وہی جو مشرف کے ساتھ ہوا۔ یہ آج کی بات یاد رکھنا، جس طرح مشرف کے ساتھ ہوا اسی طرح وقت کے بادشاہوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ لوگ ابھی صرف آئے بیٹھے جگہ بنا رہے ہیں اپنی، اس کے بعد پھر اپنے احکامات، اپنے دماغ، اپنے خیالات پر عمل کریں گے، اور پھر اب کیا پچھتائے ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ باقی رہ گئی جی اب نواز شریف کی بات۔ نواز شریف صاحب جی پاکستان آ جائیں گے پورے پروٹوکول کے ساتھ، ایئرپورٹ پر اترے، جاتی عمرہ چلے گئے، کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ جس وقت جلسے میں جائیں گے عوام پوچھے گی عمران خان کے دور میں پٹرول تھا جی 145 روپے، اب کتنا؟ نواز شریف صاحب کیا جواب دیں گے؟ ڈیزل عمران خان کے دور میں کتنے روپے کا تھا، اب کتنا؟ نواز شریف صاحب کیا جواب دیں گے؟ اس کے علاوہ جناب بجلی عمران خان صاحب کے دور کے اندر یونٹ 12 روپے یا 11 روپے کا تھا، اب کتنے کا؟ 38 یا 42 روپے کا۔ گیس عمران خان صاحب کے دور میں کتنے کی تھی، اب کتنے کی ہے؟ 350% مہنگی۔ اس کے علاوہ 38 وہ چیزیں جو کھانے پینے والی چیزیں ہیں وہ جناب کس کے پاس ہیں؟ کون ان کو مطلب کہ ان کو خریدے گا؟ کس طرح مطلب کہ چنے کی دال خریدیں گے، کس طرح مسور کی دال خریدیں گے، کس طرح ہم جو گزارا کریں گے؟ یہ سوال جب لوگ اٹھائیں گے نواز شریف صاحب اس کا کیا جواب دیں گے؟ ہاں اگر آپ صبر کرتے، اس وقت 1 سال 6 مہینے صبر کر لیتے تو شاید آپ کو ان سوالوں کا جلسوں کے اندر جواب نہ دینا پڑتا۔ پاکستان کے اندر اس وقت غریب، سفید پوش، ملازم پیشہ یہ سب تقریباً پس کر تباہ و برباد ہو چکے۔ ملازم آدمی یا مکان کا کرایہ دے سکتا، بجلی کا بل دے سکتا، اس کے بعد اور اس کے پاس کوئی چیز نہیں جس سے وہ مطلب کہ اپنی زندگی کا گزر بسر کر سکے۔ یا تو وہ حرام کے کام کرے، حرام کمائی کمائے، یا رات کو چوریاں ڈکیتیاں کرے، یا اوور ٹائم لگا کر کہیں جا کے وہ محنت مزدوری کر کے بیوی علیحدہ کمائے، بچے علیحدہ کمائیں، باپ علیحدہ کمائے، پھر جا کے گھر چل سکتا ہے۔ یہ اس سفید پوش اور ایماندار آدمی کی پوزیشن ہے جو ملازم بھی ہے، جو سفید پوش بھی ہے۔ یہ سب لوگ جب سوال اٹھائیں گے
اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ باقی کچھ لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہاں جی نہیں ٹھیک ہے، وہ لوگ بھی اس پر غور کریں، آنے دیں۔ شہباز شریف صاحب آ گئے، مقابلہ کیا، حکومت میں آ گئے، اللہ کے فیصلے۔ باقی نواز شریف صاحب اگر پاکستان آ جائیں گے، یہ سوال ان کا پیچھا کرے گا۔ رہی بات آصف علی زرداری صاحب جو اس وقت خاموش ہیں، کل وقت آئے گا جی جس وقت ان کی ضمنی مطلب کہ ضمنی کہہ رہا ہوں جی، جب ادھر حکومت نہیں ہوگی، نگران حکومت ہوگی۔ اس وقت سندھ کے اندر جبر تشدد پولیس کا استعمال کر کے عوام کو دبایا جا رہا ہے۔ اگر عوام نہیں بول رہی تو کل وقت آئے گا جی جس وقت نگران حکومت ہوگی، عوام سوال بھی کریں گے، عوام جواب بھی مانگیں گے، عوام اپنے اوپر ہونے والے مظالم کا حساب بھی مانگیں گے۔ اسی طرح MQM جو مہاجر کارڈ بیچتی آ رہی، بیچتی مہاجروں کو ختم کر دیا۔ کراچی کے حالات، سندھ کے حالات آپ کے سامنے آ رہے ہیں، آپ اندازہ کر لیں وہاں کیا ہو رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے۔ یہ خود لوگ سب سیاستدان ترقی کر رہے ہیں، عوام جو ہے وہ ذلت کے گڑھے میں گر رہی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ محافظ ہے جی اس بات کا، عوام جانے اور یہ جانے۔ لیکن اگر نواز شریف صاحب وطن واپس آتے ہیں تو ان کو ان باتوں کا جواب دینا پڑے گا، اور میرا خیال جس کا جواب نہ نواز شریف صاحب کے پاس، نہ مریم بی بی کے پاس، نہ شہباز شریف صاحب کے پاس۔ اور اس وقت اگر آپ ٹویٹر فیس بک پہ جا کر دیکھیں، یہ جو نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ اب ماموں جان جو ہے وہ غلط کر رہے ہیں، یعنی بڑے ماموں اچھے ہو گئے، چھوٹے ماموں برے ہو گئے، اور مطلب کہ اسی طرح ایک سابق وزیر وہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں۔ بات ہر آدمی جانتا ہے، مجبوری یہ ہے کہ جس طرح کا جبر تشدد کیا جا رہا ہے کوئی بولتا نہیں۔ اس وقت جبر کا نظام ہے، اس وقت ہر طرف سے جبر کیا جا رہا ہے کہ رجیم چینج آپریشن کو مکمل کامیاب بنایا جائے تاکہ امریکن خواہشات جو ہیں وہ پوری کی جائیں۔ باقی 4 سال گزشتہ جس طرح ہمیں بیوقوف بنایا گیا کہ گرین پاکستان ہوگا 4 سال کے دوران جناب، بلکہ جس وقت عمران صاحب کی حکومت آنے والی تھی، آئی نہیں تھی، اس وقت ہمیں بتایا جاتا تھا کہ اگر نواز شریف صاحب سے ان سے جان چھڑوا لی جائے تو یہ پاکستان ترقی کرے گا، پاکستان چائنا کے بلاک میں جائے گا، پاکستان دفاع کے نظام میں چائنا سے بہت ساری مدد لے گا، پاکستان روس سے کچھ مدد لے گا، وسطی ایشیا کا جناب یہ فرنٹ لائن پلیئر بنے گا۔ یہ چیزیں عمران خان صاحب کے آنے سے پہلے بتائی گئیں۔ پھر عمران خان صاحب آ گئے، انہوں نے اسی لائن پر جناب اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ جب وہ کام کرنا شروع کر دیا، امریکہ کا دباؤ آیا تو ہم گر گئے گھٹنوں کے بل۔ وہ طفل کیا گرے جو چلے گھٹنوں کے بل، یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں۔ اس لیے ہم واپس امریکہ کی غلامی میں چلے گئے، لیکن عوام نے امریکہ کی غلامی رد کر دی۔ سوال آج بھی، کل بھی، آنے والے وقت میں نواز شریف صاحب کا پیچھا کریں گے۔ یہ ہے جی میرا انالیسس۔ چاہے نواز شریف صاحب کل آ جائیں، پاکستان ان کا اپنا ہے، لیکن سوال لوگ کریں گے، جواب نہیں ہوگا۔